بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری اس شریعت کے اندر کسی بھی جرم کے ثبوت کے لیے کم از کم 2 گواہوں کی گواہی ضروری ہے. اگر وہ جرم زنا نہیں ہے، زنا کے علاوہ کوئی اور جرم ہے اور مجرم معلوم نہیں کس نے جرم کیا، تو محض شک کی وجہ سے، گمان کی وجہ سے، شبہ کی وجہ سے کسی پر جرم کا الزام نہیں لگایا جا سکتا، کسی کو مجرم نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ شرعی گواہ موجود نہ ہو. اب اگر کوئی سامان غائب ہو جائے، کوئی چیز چوری ہو جائے، چور کا پتہ نہ ہو، غائب کرنے والے کے بارے میں معلوم نہ ہو کس نے چوری کی ہے، کس نے غائب کیا ہے، تو محض شک کی وجہ سے کسی کو چور نہیں کہا جا سکتا، کسی کو مجرم نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح کسی پنڈت سے، کسی جادوگر سے، کسی کاہن اور عراف سے چور کا نام نکلوانا، مجرم کا نام نکلوانا بھی شریعت میں درست نہیں ہے، اور شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا ہے. اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عراف اور کاہن ہوتے تھے. کاہن اس شخص کو کہتے ہیں جو شیاطین کی مدد سے غیب کی بات بتلائے، مستقبل اور آئندہ کی خبر دے. کاہن کی ہی ایک قسم عراف ہے جو جادو کے ذریعے یا شکوک و شبہات کی وجہ سے غائب شدہ چیز، چوری کی ہوئی چیز کی نشاندہی کرے کہ مال مسروق فلاں جگہ ہے، غائب شدہ چیز فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے، فلاں نے غائب کیا ہے، فلاں شخص چور ہے. حدیث پاک میں کاہن کے بارے میں آیا ہے کاہن جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے. اسی طرح مسلم شریف میں ایک روایت ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم يقبل له صلاة 40 لیلہ. جو کسی عراف کے پاس جائے اور اس سے کچھ پوچھے تو اس کی 40 رات کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. کتنی سخت وعید ہے. لہذا جو لوگ پنڈتوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، اوجھا کے پاس، کاہن اور عراف کے پاس جا کر مجرم کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، چور کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، شرعی طور پر وہ خود ہی مجرم ہیں، وہ خود ہی گناہ گار ہیں. ہماری شریعت میں کسی بھی جرم کے ثابت ہونے کے لیے گواہی ضروری ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی شخص نے جرم کیا اور خود ہی اپنے جرم کا اقرار کر لیا تو اس کے اقرار سے اس کا جرم ثابت ہو جائے. لیکن پہلے سے مجرم معلوم نہیں، چور معلوم نہیں، سامان غائب کرنے والا معلوم نہیں، تو شک کی وجہ سے، محض گمان کی وجہ سے، یا جادو کی مدد سے، یا شیاطین کی مدد سے کسی پر چوری کا الزام لگانا، کسی کو چور کہنا شریعت کے بالکل خلاف ہے. اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اور ایسے لوگوں کے بارے میں یہ وعید ہے کہ جو جادوگر کے پاس جا کر، کاہن کے پاس جا کر، کسی پنڈت کے پاس جا کر، کسی اوجھا کے پاس جا کر، کسی انسان کے پاس جا کر چور کا نام معلوم کرے، اس سے کچھ پوچھے تو اس کی 40 رات کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی.